اکتوبر 2023 کے بعد اب تک آلموسٹ 40,000 پیلسٹینز کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کئی صدیوں سے جاری یہ جنگ آخر اب تک ختم کیوں نہ ہو سکی؟ حماس نے اسرائیل پر 2023 میں حملہ کیوں کیا تھا؟ اور القدس مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے بشیر ہاشمی اور مووی ورس میں پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ القدس مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اہم کیوں ہے۔ اس کی ریلیجنل امپورٹنس، ہسٹوریکل امپورٹنس اور پولیٹیکل امپورٹنس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم یعنی القدس اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ مکہ اور مدینہ۔ تین اہم شہر مسلمانوں کے لیے ہیں اور وہ ہیں مکہ، مدینہ اور القدس یعنی یروشلم، جس کو ہم پیلسطین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ پیلسطین ہی تھا، مطلب کہ یروشلم، مسجد اقصی۔ اب ہم تھوڑی سی ہسٹری مسجد اقصی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ مسجد اقصی کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القدس کو فتح کیا اور انہوں نے یہاں پر مسجد تعمیر کی، جس مسجد کو مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے دوبارہ القدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، جس میں مسجد اقصی بھی انہی کے نام آئی، اور اس مسجد کی جگہ پہ انہوں نے ایک چرچ کو بنایا، اور اس طرح 88 ایئرز تک القدس اور مسجد اقصی کو اپنے نام رکھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم پر دوبارہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور اس طرح یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ مسجد اقصی کی تشکیل نو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کی گئی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے بھی القدس پر اپنی فتح حاصل کی رکھی، اور بعد میں جب برطانیہ نے القدس پر قبضہ کر لیا تو اس طرح مسجد اقصی بھی انہی کے ذمہ آئی۔ برطانیہ نے القدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کا ایمان جاگا، اور انہوں نے 1948 میں عرب اسرائیل وار کو شروع کیا، جس میں مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑی، جن میں ان کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، سو سبسکرائب۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے ریلیجنل امپورٹنس مسجد اقصی کی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر مسجد اقصی سے ہی شروع کیا، اور جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ مسجد اقصی ہی تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنا نماز کا رخ مسجد اقصی سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، کیونکہ قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے۔ اور اگر یہودیوں کے لیے اس کی اہمیت سمجھی جائے تو یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ پر ان کا ہیکل سلیمانی آئے گا، جہاں پر دجال آ کر بیٹھے گا اور اسرائیلیوں کی رہنمائی کرے گا، لیکن اسلام کے مطابق یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد اقصی بننے سے پہلے جو معبد فلسطین کی سرزمین پر موجود تھا، اس کی ایک بچی ہوئی دیوار ہے، جو کہ ہزاروں سالوں سے وہیں پر موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر مسلمان آلموسٹ 1.5 بلین کی آبادی میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور اسرائیلیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ آخر مسلمان اسرائیلیوں سے ہار کیوں جاتے ہیں؟ ابھی تک پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس 15 نوبل پرائزز موجود ہیں، جبکہ اسرائیلیوں کے پاس صرف ایک کنٹری اسرائیل کے پاس 13 نوبل پرائزز موجود ہیں۔ یہ ڈاٹا 1966 کے بعد کا ہے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ میٹا، گوگل، یو سی براؤزر،
जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिकान जो हैं वो इसराइलीज़ हैं। इन यहूदियों ने ही ये तमाम चीज़ें ईजाद की हैं, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिस वजह से हर कंट्री इनकी ग़ुलाम बन जाती है। मुसलमानों के लिए दूसरी रिलीजनल इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत से अंबिया कराम जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ, इनकी जो कब्र मुबारक हैं वो तमाम की तमाम इसराइल फ़लस्तीन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए अल-कुद्स की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि मुसलमानों के लिए इस्लामी एतबार से ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये हैं वजूहात कि इसराइली अल-कुद्स को और मुसलमान अल-कुद्स को हासिल क्यों करना चाहते हैं। नंबर 2 ये कि अल-कुद्स की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर क्यों 2023 में अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया और इसराइलियों ने मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों किया। यरूशलेम को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है और मुसलमान अल-कुद्स को यानी यरूशलेम को अपना एक अलग वतन बनाना चाहते हैं, जिसकी कोशिश वो कई अरसे से कर रहे हैं। अल-कुद्स ना सिर्फ इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए अहमियत रखता है, बल्कि ये अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए और कई ईसाई रियासतों के लिए भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब तक यहूदी रहेंगे तब तक ही उनके पास पैसे आते रहेंगे और जब यहूदियों का अलग मुल्क ख़त्म हो जाएगा तो ये किसी की हिफाजत ना कर पाएंगे और किसी से पैसे इकट्ठे ना कर पाएंगे। यह है अल-कुद्स की अहमियत और मुसलमान और इसराइल इसे हासिल क्यों करना चाहते हैं। बहुत सी मुस्लिम रियासतें भी इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और इसराइल से जंग करना चाहती हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। उसकी वजह क्या है, इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। शुक्रिया।